ہمارے ساتھ حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود ہیں، امیر جماعت اسلامیہ لاہور میں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ذاتی طور پہ میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ میری زندگی میں پہلے امیر جو آئے تھے جن کا میں نے انٹرویو کیا تھا منور حسن صاحب، اور وہ بہت ٹف گیسٹ تھے، لیکن ان کے جواب بہت ٹف تھے، لیکن ان کا بھی میں بہت احترام کرتا ہوں، وہ بھی ایک کمال شخصیت تھے۔ سر یہ شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستان کی سیاسی پارٹی جو ہے نا اس نے منافقت برتی ہے، جو اس نے مینیفیسٹو میں کہا وہ کر کے نہیں دیا، لیکن آپ کے یہاں شروع کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نظام بدل دو۔ کیا نظام ہے اس وقت پاکستان میں جو آپ بدلنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے کہ پارٹیاں بدلتی رہیں، چہرے بدلتے رہے، جھنڈے بدلتے رہے، نعرے ضرور لگتے رہے، لیکن نظام نہیں بدلا۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت یہ چیز طے کی گئی تھی 1947 میں کہ جب تک دستور ساز اسمبلی ایک نئی قانون سازی نہیں کر لیتی، جب تک ہم جو چل رہا ہے انگریز کا بنایا ہوا نظام اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں، اور جیسے ہی آئین سازی کا عمل مکمل ہو جائے گا تو ہم اس پورے سسٹم کو چینج کر دیں گے۔ لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس، اور جو بیوروکریسی کا مثلا نظام کی چند بنیادیں ہیں نا جس کو آپ بدلنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا نظام ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ عام فہم لوگوں کو لگتا ہے تاریخ میں نہ جائے، آج بھی 2025 میں کیا نظام ہے جو آپ بدلنا چاہ رہے ہیں؟ بیوروکریسی کا نظام وہ ہونا چاہیے کہ جس میں بیوروکریٹ کا مائنڈ سیٹ خادم والا ہونا چاہیے، حاکم والا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو آپ بیوروکریسی بدلنا چاہ رہے ہیں، بیوروکریسی کے سسٹم کو بدلنا۔ دوسرا ہم جاگیرداری کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ان جاگیرداروں کو جن کے سینکڑوں مربع زمین ہوتے ہیں اور وہ انگریزوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے غداریاں کی تھی اور ان کو دے دی گئی تھی۔ ہم لینڈ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لینڈ ریفارمز، ٹھیک ہے۔ ہم تیسرا جو چاہتے ہیں کہ آئین، پاکستان کے آئین کا پرابلم نہیں ہے، وہ تو اب پرابلم ہونا شروع ہو رہا ہے جو ترمیموں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، لیکن جو بیسک آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی، اس کی روشنی میں آپ مل کر اپنے لحاظ سے فیصلے کر سکتے ہیں۔ وہ فیصلے ٹھیک ہوئے ہوئے ہیں، اس کے مطابق اگر ہم آگے چلیں۔ عوام نے فیصلے کیے آپ کو منظور ہے؟ جو عوام نے منظور کی فیصلے کیے آپ کو منظور ہے؟ نہیں، جو آئین میں جو چیز موجود ہے، عوام کے ریپرزینٹیو تھے، جو 1973 کا آئین تھا، اور پھر بعد میں اس میں جب یہ اب آپ آئین میں کیا بدلنا چاہتے ہیں؟ ہم آئین میں کچھ نہیں بدلنا چاہتے ہیں، آئین کے مطابق نظام کو بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے آئین اور نظام میں تصادم ہے۔ کیسے سر؟ اب 27ویں ترمیم کے تحت جو نظام بن رہا ہے اس سے آپ خوش نہیں ہیں؟ بالکل ناخوش۔ وجہ اس میں دو بڑے بڑے مسئلے ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں استثناء دیا گیا ہے جو ہمارے آئین کی روح سے غلط ہے اور شریعت کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ کوئی بھی انسان عدالتوں سے اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے۔ دوسرا سر دوسرا یہ جو عدالت ہے، اس خود عدالت کے اوپر جو بار بار حملے ہو رہے ہیں، کبھی آپ ایک الگ سے کونسل بنا دیتے ہیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ آئینی عدالت بنا دیتے ہیں۔ پہلے تھا سپریم کورٹ کا جو لیکن حافظ صاحب چاہے 50 عدالتیں بنا دیں، یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ آپ اس وقت آپ کی پارٹی پارلیمنٹ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے سامنے جو آپ کی پوزیشن ہے، آپ کی کوئی پارلیمنٹ میں نشست نہیں ہے، نہ سینٹ میں، سندھ اور بلوچستان میں آپ کی ایک سیٹ ہے۔ اب انتخابات 2018 میں آپ متحدہ مجلس عمل کا حصہ، اس کے پاس 15 نشستیں تھیں۔ 1970 سے بھی سٹارٹ کریں تو 4 قومی اسمبلی کی 4 صوبائی، آپ کے پاس تو کبھی عوام کا مینڈیٹ رہا نہیں، تو آپ کس طرح ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں پارلیمنٹ؟ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں اس وقت کی جو پارلیمنٹ ہے اس پہ بات کر لیں۔ 2024 میں جو پارلیمنٹ بنی ہے وہ بائی اینڈ لارج فارم 47 کی پیداوار ہے۔ اس کی کہ میں خود اس کا گواہ ہوں نا، میں نے تو اس کو اس الیکشن میں خود کھڑا ہوا ہوں۔ سر یہ فارم 47 1970 چل رہے ہیں ویسے؟ نہیں، طریقے مختلف ہوتے ہیں، یہی نظام بدلنا چاہتے ہیں۔ لیکن باقی پارٹیاں فارم 47 والی دھاندلیاں ہوں یا RTS کی دھاندلیاں ہوں یا انجینئر دھاندلیاں ہوں، اب 2002 کا جو الیکشن ہوا جس میں آپ کو پہلی دفعہ حکومت ملی KP کے اندر، وہ تو سب سے انجینئرڈ الیکشن تھا 2005-2007 میں جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تو جس میں آپ کی حکومت بنی وہ بھی فارم 47 کا الیکشن؟ نہیں، 47 نہیں تھا، طریقہ اور تھا۔ کوئی نہ کوئی میکینزم بنایا نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، نظام ٹھیک کریں نا آپ۔ یہ تو پھر ہر کوئی میکینزم تو رک کر رہے کہ میکینزم دیکھیں، میکینزم یہ ہونا چاہیے تھا کہ فارم 45 کیا تھا؟ فارم 45 یہ تھا جس پہ تمام پولنگ ایجنٹ کے سائن تھے، انگوٹھے کا نشان تھا، شناختی کارڈ کا نمبر تھا اور پریزائڈنگ افسر کے سائن۔ سر وہ تو اب ہوا نا سر، وہ اب ہوا، لیکن جو اس سے پہلے الیکشن رگڈ ہوئے ہیں جن میں آپ جیتے ہیں 2002 کا الیکشن، اس کے اندر تو فارم 45 بھی رگڈ تھا، مطلب وہ تو پولنگ سٹیشنز پہ مشرف صاحب نے جو الیکشن کرایا وہ رگڈ تھا، ہائیلی رگڈ تھا، جس میں PMLN کی 17 سیٹیں تھی، پیپلز پارٹی تباہ ہو گئی، وہ تو ہائیلی رگڈ الیکشن تھا۔ نہیں، آپ جیتے ہوئے نہیں، جو یار ہارا ہوا ہے، دیکھیں ہم تو، ہمارا تو اصول ہی ہے، دیکھیں سب سے بڑی مثال تو میں خود ہوں۔ ہاں، آپ نے بڑی قربانی دی، آپ نے قربانی اس لیے دی کہ ہم نے کہا کہ یار چاہے میں خود نہ جیت گیا ہوں غلط طریقے سے، اگر میرے ووٹ کم ہیں۔ حافظ صاحب جو آپ نظام کی بات کریں گے نا سر، آپ کو یہ ماننا پڑے گا پاکستان میں ہر الیکشن مجھے تو لگتا ہے 70 کا بھی رگڈ ہوا، بنگال میں ٹھپے لگائے گئے ہیں، لیکن چلے اگر اس کو ہم صحیح، اس کے بعد 77 میں آپ کی PNA کی موومنٹ چلی، 70 میں اگر رگ تھا تو اس کا وکٹم بنگال میں کون تھا؟
نہیں میں مشرقی پاکستان میں اس کے وکٹم تو ہم تھے نا. اس سینس میں نہیں کہہ رہا سر, میں اس سینس میں, ہاں آپ تھے وکٹم, تھے نا بنگال کی سائڈ. ٹھیک ہے 77 میں تحریک چلی اور تحریک چلنے کے بعد لیکن سر واپس آ جائے اس کے اوپر, ہر الیکشن رک ہوا, جس الیکشن میں آپ لوگ جیتے وہ بھی رک ہوا 1990 میں, جس میں آئی جی آئی میں آپ شامل تھے. سوال کر رہے آپ نے کنکلوژن دے دی. 2002 میں ہر الیکشن رک ہوا پاکستان آپ ثابت کر دیں. نہیں میں بتا رہا ہوں 2002 میں جو جماعت اسلامی کی ریپرزنٹیشن تھی اسمبلی میں, اس میں سے کوئی ایک سیٹ بھی بتا دیں کہ جو غلط طریقے سے. سر اب وہ کس طرح, وہ تو پورا میں تو بتا سکتا ہوں نا آپ کو, میرے پاس تو پلندہ ہے نا, میں تو کورٹ میں گیا ہوا ہوں, ٹریبونل میں گیا ہوں, میں تو بتا سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ اس طرح نہیں ہے شریعت کے اندر کسی کا. کیا شریعت میں یہ ہے کہ آپ نے 2002 کا الیکشن جیت کے جو حکومت بنائی ایم ایم اے کی کے پی کے اندر, اس کے بدلے آپ نے ایک ڈکٹیٹر کو, جس نے دستور, جس کی آئین کی آپ بات کرتے ہیں کہ آئین کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ نے آئین, ابھی میں لکھا ہے آپ نے کہا کہ ہم نے آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے. کیا 2002 کے اندر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت والا آئین موجود تھا نا, جس کو مشرف صاحب 99 میں سسپینڈ کیا؟ آپ نے مشرف صاحب کے ایل ایف او کو سپورٹ کیا, آپ نے ان کو یونیفارم کو سپورٹ کیا, آپ نے ان کو ریفرینڈم کو سپورٹ کیا, آپ نے ان کو رائٹ دے دیا پارلیمنٹ کی جگہ ترمیم کرنے کا. جہاں آپ کو سوٹ کرتا تھا وہاں آپ نے ایک ڈکٹیٹر کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیا. اب آپ کو سوٹ نہیں کر رہا آپ کی پارٹی, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن ریگڈ ہے. میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ اچھے صحافی ہیں, تو صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا دیکھ تو لینا. 2002 میں مارجن دے دوں گا, لیکن یہ ہے کہ 2002 میں پرابلم ہی یہ ہوئی تھی کہ ہم نے تو 2008 کے الیکشن کا بائیکاٹ ہی اس پر کیا تھا کہ مشرف نے جب قوم سے وعدہ کیا کہ میں وردی اتار دوں گا, اور جب ایک دن بھی وردی میں کیوں رہے وہ, سر سنیں, جب وہ وردی اس نے نہیں اتاری تو جماعت اسلامی اور سب لوگوں نے مل کر طے کیا تھا. آپ نے یہ کیا تھا, تو ہم نے صحافی سے اکنالج کر رہا ہوں, میں یہ بات نہیں کر رہا. 5 سال جو آپ نے مزے لیے ڈکٹیٹرشپ کو انڈورس کر کے, وہ قانون و آئین کے مطابق وائلیشن نہیں تھی. جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے, دیکھیں ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ میں تو ہماری پارٹی پہ پابندی لگی تھی نا. سر میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. سنیں لگی تھی ایوب سے شروع کریں نا. اچھا, ہر ضیاء کی اس کے اندر تو آپ نے اپنے منسٹرز دیے تھے جنہوں نے بھٹو کی پھانسی اپروو کی. 90 دن کے لیے قومی اتحاد نے دی تھے, جماعت اسلامی نے وہ تو بھرتی گئی نہیں, قومی اتحاد میں واپس آ گئے تھے. سر وہ تو ہم شامل تھے, ہم مانتے ہیں آپ شامل تھے, آپ نے بھٹو کی پھانسی اپروو کی, اس کو قرآن و سنت کہاں گیا؟ سن لیجئے نا میری بات. دیکھیں ڈکٹیٹرز جو بھی آتے ہیں, جب وہ آ جاتے ہیں اور آئین کو سسپینڈ کر دیتے ہیں, تو اس سے نکلنے کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو, وہ کہتا ہے یہ سر قرآن و آئین, قرآن و سنت یہ نہیں کہتے, کیونکہ آپ کی پارٹی کا مشہور, آپ واحد پارٹی ہے اور میں اس کو بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک تو پارٹی ہے نا جو کنفیوز نہیں ہے. مطلب ہمارے یہاں تو اتنی کنفیوز ہے کہ ویسٹرن اسٹیٹ سسٹم ہم نے لیا ہوا ہے اور ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی رکھا ہوا ہے. بھائی ایک طرف آئے نا آپ اس بارے میں مشرف کے زمانے میں تو آپ نے کہا کہ آئین میں استثنا جو ملا زرداری صاحب کو, فیلڈ مارشل کو, یہ آئین سے ابو ہے, قرآن و سنت سے ابو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن و سنت سے ابو ضیاء الحق کی گورنمنٹ آئی, لوگوں کا حکم, اس نے لوگوں کی حاکمیت کے اوپر اس نے ٹریس پاس کیا, وائلیٹ کیا لوگوں کے رائٹس کو. سر آپ کے منسٹرز کے اندر بیٹھے 2002 میں مشرف صاحب کو آپ نے سپورٹ کیا 5 سال, اس وقت نہیں سپورٹ کیا, ایک دن بھی نہیں کیا. سر آپ نے ایل ایف او میں ووٹ دیا, ہم نے الیکشن میں حصہ لیا انڈر پروٹیسٹ. سر 17ویں ترمیم میں آپ نے 17ویں ترمیم اس لیے کی نا, بھائی میرے اس لیے کی نا کہ اس کو بھگانا تھا. اس کو بھگانے کا راستہ کیا تھا؟ سر ایسے کیسے دو راستے ہوتے ہیں. سر بھگانے کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ تصادم کریں, لڑائی کریں, گولی چلائیں. دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بات چیت کریں, اس لیے کہ جب کوئی آ کر آپ کے گھر پہ قبضہ کرے. مولانا مودودی جو ہے ان کا میں بڑا ریڈر رہا ہوں اور میں ان کو بڑا زبردست, میں ان کے پولیٹیکل ویو سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں, سب سے نہیں کچھ سے, لیکن میں ان کو انٹلیکچولی بڑا ہائی وہ کرتا ہوں. ان کی ایک کتاب تھی, اس کے اوپر بہت کرٹیسزم ہوا اور اس کے اوپر انہوں کا میں دیباچہ پڑھا دوسرے ایڈیشن کا, تو انہوں نے اس میں فرمایا کہ جناب بات یہ ہے کہ میرے نزدیک شخصیات جو ہیں, کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ کتنی برگزیدہ کیوں نہ ہو, وہ قرآن اور سنت سے بڑھ کر نہیں ہے. میرے نزدیک اچھائی اور برائی, حق اور باطل کا میزان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طے کر دیا, آپ کے لیے طے ہو چکا. آپ کی پارٹی قرآن و سنت پہ, آج بھی آپ بڑی اچھی بات ہے آئین میں جب آپ بات کریں کہ جی قرآن و سنت کے اوپر جا کے چیز کی گئی ہے, تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ کو آج سوٹ نہیں کرا تو آپ اس کی نہیں ایسی بات نہیں, ہمیں تو بہت سوٹ کرتا تھا. 70 بھائی جان, اب ڈکٹیٹر کو کامران بھائی ایک بات سمجھ لیں, ہمیں یہ سوٹ کرتا, اگر ہمیں تو بہت سوٹ کرتا اور مجھے میئرشپ ملی ہوئی ہوتی, مجھے بہت سوٹ کرتا اور پارلیمنٹ میں ہماری بہت ساری سیٹیں ہوتی ہیں جس طرح دوسروں کی سیٹیں ہیں. ایم کیو ایم ایک پولنگ بوتھ نہیں جیتی, الیکشن میں ووٹ ہی کچھ نہیں پڑا. سن تو لینا, پولنگ بوتھ نہیں جیتی, نہیں ایم کیو ایم کو اتنا ووٹ پڑا تھا. ایم کیو ایم کو جس طرح بڑا اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے, ایم کیو ایم کو بندہ کوئی نہیں, ہمیں پتا وہ کس طرح جیتے. بھائی نواز شریف صاحب کو 70,000 اضافی ووٹ دے کے جتایا گیا, اب اندازہ تو لگائیے آپ. سر میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں, اگر ہم اس طرح ہوتے تو پھر سارے بینیفٹ حاصل کر لیتے نا. پورے پاکستان میں سر آپ کو 2024 کے الیکشن میں 0.2% ووٹ پڑا, تو اگر آپ 2024 کے نمبرز کو آپ مانتے ہیں,
نہیں سر، اس سے پہلے پہ چلے جائیں وہ کیا پڑا، اس سے پہلے پہ چلے جائیں وہ کیا پڑا، اس سے پہلے پہ چلے کچھ بھی نہیں پڑا. آپ نے بتایا تو ابھی تو بتایا 70 میں ہم کمپٹیٹیو تھے. سر 4 آپ کی قومی اسمبلی میں ٹھیک ہے، اس کے باوجود دیکھیں اب آپ آئے مسئلے پر جو آپ نظام کی تبدیلی، ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں وہ آپ نے قرآن و سنت پہ لے گئے. اچھا سنیں نا، تو قرآن و سنت تو پرائم چیز ہے. نہیں تو پھر اس پہ آپ پہ بھی لاگو. اچھا بات سنیں نا، دیکھیں نظام کی بات تو یہی ہے نا کہ پاکستان میں انتخاب ہوتا کس کا ہے؟ جاگیرداروں کا، وڈیروں کا، سرمایہ کا، طاقت کا، اسٹیبلشمنٹ کا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے، اس نظام کو بدلیں گے تو عام آدمی آ سکے گا. آپ بدل نہیں سکتے. کیوں نہیں بدل سکتے؟ کیونکہ سر آپ خود اس نظام کی چھلی میں سے کانے ہو کے نکلے ہوئے. آپ اس نظام کا حصہ رہے ہیں. جب آپ کو سوٹ کرتا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا تھا، انہوں نے آپ کو ہینڈ پک کیا ہوا تھا، چاہے وہ ضیاء الحق صاحب کی ہو، چاہے وہ مشرف صاحب کی. جب انہوں نے آپ کو مشرف کے زمانے میں ایک بات تو آپ یاد رکھیں کہ مشرف کا پہلے دن سے قاضی حسین احمد نے قاضی صاحب کی اسٹیٹمنٹ بتاؤں جو نیو یارک ٹائمز چھپی ہوئی ہے، جو انہوں نے ان کے حق میں چھوڑو نا یار، پاکستان کی ٹائم جو انہوں نے انٹرویوز دیے ہوئے ہیں سر. انہوں نے کہا تھا LFO provides a framework for genuine democracy under Islamic principle. اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں کرتا نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جائے گا اور آئین بحال ہوگا. سر انہوں نے تو کہا کہ ڈکٹیٹر ہی کوئی نہیں ہوا، ان کی فیل فراست کی. یہ کبھی نہیں. بھائی میں خود 4 دفعہ گرفتار ہوا ہوں گا، 3 یا 4. آپ ہوئے ہوگے، میں تو آپ کی پارٹی کے چیئرمین کی پارٹی تھا نا. تو سر وہ صدر تو اپنے آپ کو کمپرومائز کرتے پھر رہے ہیں. انہوں نے تو کمپرومائز کر دیا نا پورا. جب LFO کو ووٹ دیا، ساری ترمیم کو ووٹ دیا، یونیفارم کو، ریفرینڈم کو ووٹ دیا. نہیں مجھے یونیفارم کو ووٹ نہیں، یونیفارم کو اتروانے کے لیے ووٹ دیا کہ 5 سال الیکشن چھوڑ دیا. 5 سال تک میں نے جیتے ہوئے ممبران تھے، سر سب کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں. 5 سال کمپرومائز کر لیا آپ نے MMA کی حکومت کے لیے. سر اس نے کوئی MMA کی حکومت کے لیے، ورنہ پھر حکومت تو دوبارہ بن رہی تھی 2008 میں. کیوں چھوڑی؟ وہ حالات چینج ہو گئے تھے افتخار چودھری کی وجہ سے، سب آپ لوگ موومنٹ میں آ گئے تھے. لیکن چلے اس پہ آتے ہیں واپس. میں سب کو تو دیکھو، جماعت اسلامی کو سب کے ساتھ تو نہیں ملا. آپ PNA میں جب جاتے ہو سب کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں آپ. جبھی تو ہم نے فیصلہ کر لیا. اب پتہ ہے کیا، اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی اکیلے آپ آئے ہیں. سن لو یار، بتائیں سر، سن تو بتائیں کہ 1 ووٹ ملے، 1000 ملے، 1 لاکھ ملے، 1 کروڑ ملے. آپ یہ بلنڈر کرنے جا رہے ہیں امیر. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ اس سے پہلے 2018 میں جب ایک متحدہ مجلس عمل کا حصہ تھے، آپ کو پھر 15 سب کو سیٹیں مل گئی. اب تو آپ کو ایک بھی نہیں ملی قومی اسمبلی میں. نہ ملے، لیکن ہم کھڑے ہوں گے اب اکیلا. ٹھیک ہے، اور ہم ہر سیاسی پارٹی کا احترام کرتے ہیں، بات کریں گے. پولیٹیکل ورکر کا تو ہم بہت احترام کرتے ہیں. سر بات یہ ہے، ہم ساتھ چلیں گے اور ہم نے عوام سے اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا. اس نظام کے اندر آپ ایک تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے فی الحال، پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، پارلیمنٹ جعلی ہے. اس لیے آپ کیونکہ آپ اس کا حصہ نہیں، اس لیے نہیں یار، یہ کیا بات ہوئی؟ فارم 47 کی پیداوار ہے. اب البتہ مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فارم 47 کی پیداوار ہے تو آپ کیا مذاکرات کیوں کرتے ہیں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہوں گا ابھی آپ نے مشرف والی بات کی. نہیں وہ تو آپ نے حکومت لی یار، ان سے سر آپ نے 5 سال انجوائے کیا. آپ نے نہیں کیا ہوگا، جماعت اسلامی نے انجوائے کیا.